بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نہایت ہی قابل احترام، لائق صد تکریم اور معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فطری مذہب کے طور پر نازل فرمایا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت کا نام ہے. اس نے انسانی مزاج و مذاق کا پورا خیال رکھا ہے. اسی لیے جب اسلام کو گہرائی اور گہرائی سے آپ اور ہم سب دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بالکل آپ کے مطابق یہ مذہب ہے، آپ کے مزاج کے مطابق یہ مذہب ہے. آپ جو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو برتنے کی کوشش کرتے ہیں، اس برتاؤ کا اس مذہب نے پورا خیال رکھا ہے. اسی لیے انسانیت کی تربیت کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور نبیوں کے بھیجنے کا بڑا اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ انسانیت کی تربیت کرنے والے ہو جائیں. انسانیت کی تربیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک لفظ میں اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا اقرار کرنا اور رسول کی رسالت پر ایمان لانا. یہ نبیوں کی تربیت کا ایک نہج تھا، اور نبیوں نے اسی انداز سے انسانیت کی تربیت فرمایا ہے. اسی لیے جب جب انبیاء تشریف لائے، انہوں نے ایک کلمے کی دعوت دی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اے لوگو، اللہ کو ایک مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہی بات حضرت آدم نے بھی کہی، حضرت عیسیٰ نے بھی کہی، حضرت موسیٰ نے بھی کہی، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی بات کو کہا. جتنے انبیاء آئے ان تمام لوگوں نے یہی بات کہی، کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، فتفلحون. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت مکے کے سامنے پیش فرمایا اور قریش کے سامنے پیش فرمایا، تو اس وقت کے رواج کے مطابق جب کوئی اہم بات مکے کے لوگوں کو کہنی ہوتی تھی تو وہ ایک پہاڑی پر تشریف لے جاتے اور اس پہاڑی پر جا کر کپڑے کو ہلاتے، زور سے کہتے. لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی اہم بات کہی جا رہی ہے. اس زمانے کی صحافت یہی تھی، اس زمانے میں اشتہار کا یہی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرا کے اس چوٹی پر تشریف لے گئے اور کپڑے کو لہرا کر اور پھیرا کر پورے مکے کو دعوت دیا. اور جب سارا مکہ حرا کے اس دامن میں جمع ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف نہیں کرایا. میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں
ابو طالب میرے چچا کا نام ہے، خاندان قریش سے میرا تعلق ہے. اس تعارف کی ضرورت بھی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بڑھے، جوان ہوئے، اور مکے ہی میں 40 سالہ عمر گزرا تھا. اور یہ پیغام بھی دیا لوگوں کو کہ اے لوگوں، تم اپنے خاندان کی بنیاد پر نہیں پہچانے جاتے ہو، تمہاری شناخت اس بنیاد پر نہیں ہے کہ تم بڑے خاندان سے ہو، تمہارے باپ بڑے تھے، تمہارے دادا سردار تھے، تمہارے نانا کی یہ حیثیت تھی، تم کو یہ خاندانی نسبت ملی ہے. یہ پیغام بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اے لوگوں، تم اپنے کام کی وجہ کر اور کارہائے نمایاں کی وجہ کر پہچانے جاؤ گے. اسی لیے کہا ہے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس موقع سے ان لوگوں نے جو وہاں دامن حرا میں موجود تھے، ان لوگوں نے آپ کی رسالت کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صد و کوپ پہنچایا، تکلیفیں دی، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندے کا پھانسی لگایا، نماز کی حالت میں آپ کے پیٹھ پر اوجڑی رکھی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو ساحر اور جادوگر کہا گیا، آپ کو لڑانے والا کہا گیا. اس طرح کی چیزیں مکہ کی زمین نے، مکہ میں پلنے والے اس نبی سے کہا جس نبی نے انہی کے سامنے آنکھ کھولا تھا، جس کو کل تک لوگ کہتے تھے قد جاء رجل امین قد جاء رجل صادق. یہ کہا کرتے تھے یہ جو لڑکا آ رہا ہے یہ بہت امانت دار لڑکا ہے. اے بھائی، تم اپنی امانت اگر کہیں جمع تمہیں کرنی ہو تو اس کے پاس جمع کرنا، بہت امانت دار لڑکا ہے. اور سنو، یہ بہت سچا بھی ہے، یہ کوئی بات کہتا ہے تو سچی پکی کہتا ہے. یہ کہتے تھے لوگ قد جاء رجل امین قد جاء رجل صادق. جب رسالت لے کر آئے، ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ کوئی اچھا کام لے کر آئیں گے، اچھا پیغام لے کر آئیں گے، تو آپ کو مجنوں کہیں گے، آپ کو دیوانہ کہیں گے، لوگ آپ کو برے الفاظ سے اور برے القاب سے نوازیں گے، آپ کو مسجدوں سے دھکا دے کر نکال دیا جائے گا، آپ کو سہولتیں فراہم نہیں کی جائیں گی، اس طرح کے جملے کہیں گے. یہ تو سنت اور عین سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ اسلام دین فطرت ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں لاکھوں تنظیموں نے دنیا میں وجود میں لاکھوں تنظیمیں آئیں، ہزاروں کی تعداد میں تحریکوں کا وجود عمل میں آیا، جماعتیں بنائی گئیں، سسٹم فالو کیے گئے. لیکن بعض تنظیمیں وہ ہیں جو گاؤں تک محدود ہیں، بعض تحریکیں وہ ہیں جو شہر میں ہیں، شہر سے باہر ہیں، بعض تنظیمیں وہ ہیں جو صوبائی سطح پر ہیں، بعض تنظیمیں وہ ہیں جو ملکی سطح پر ہیں. بہت کم نہیں، بالکل بہت کم نہیں، میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ عالمی سطح پر بہت کم ایسی تنظیمیں ہیں جو عالمی سطح پر ہوں. اور عالمی سطح پر بھی اگر وہ تحریک اور تنظیم کام کرنے والی ہے تو اس کی مثال 1 2 4 کی ہے. کسی شہر میں 2 آدمی اس تحریک کے ماننے والے ہیں، کسی شہر میں 4 آدمی اس تحریک کے ماننے والے ہیں، کسی ملک میں 20 آدمی اس تحریک کے ماننے والے ہیں. اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ کچھ زیادہ ہو. بعض تحریکیں وہ ہیں جس نے دم توڑ دیے، بعض تحریکیں وہ ہیں جو وجود میں آنے سے قبل اس کو ختم کر دیا گیا. لیکن ایک ایسی تحریک اس دنیا میں وجود میں آئی جو تحریک عالمی حیثیت سے قبول بھی ہوئی، مقبول بھی ہوئی، اس کو سراہا بھی گیا اور اس کے ساتھ محبت بھی کی گئی، اس کو محبت پیش بھی کیا گیا، محبت سے اسے لیا بھی گیا. اور 1 2 کی تعداد میں اس تحریک کے ماننے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ گاؤں گاؤں، محلوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، صوباؤں میں اور ملکوں میں اس طرح سے یہ تحریک پوری دنیا میں اس وقت چھائی ہوئی. حضرت مولانا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید لے کر آئے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جنگل میں پھینک دیا گیا تھا، ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، وہ مصر کے بادشاہ ہوئے.
اور بہت دنوں تک حضرت یعقوب کو حضرت یوسف نہیں ملے. آنکھیں آپ کی اندھی ہو گئی تھی، بینائی آپ نے کھو دیا تھا، بیٹے کے غم میں کھو دیا تھا. ایک دن یہ خبر اپنی بہوؤں سے اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، ذرا عقل سے معاف ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تھا. اسی طرح سے جب بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرکز کی مسجد میں یہ فرمایا کہ یہاں امریکہ کی جماعت بیٹھے گی، یہاں ساؤتھ افریقہ کی جماعت بیٹھے گی، وہاں سعودی کی جماعت بیٹھے گی، یہاں فلاں ملک کی جماعت بیٹھے گی، یہاں فلاں ملک کی جماعت بیٹھے گی، یہاں بہار کے لوگ بیٹھیں گے، یہاں بنگلہ دیش کے لوگ بیٹھیں گے، یہاں پڑوسی ملک کے لوگ بیٹھیں گے. تو لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی طرح ان کو کہا تھا کہ بوڑھے ہو گئے، ذرا دماغ معاف ہو گیا ہے. لیکن تاریخ نے اس بات کو دیکھا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جگہیں جن لوگوں کے لیے متعین کی تھی وہ جگہیں آج بھی ان کے لیے مخصوص ہو سکتی ہیں ہو سکتی کو بدل دی گئی ہوں. لیکن آج بتائیں کہ مرکز میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے. یہ عالمی تحریک ہے اور اس تحریک کو وجود میں لانے کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اخلاص و محبت کے گھونٹ لوگوں کو پلائے تھے اور جو اخلاص و محبت کا پانی پلایا تھا، وہ اخلاص و محبت کی بنیاد پر یہ تحریک آج عالمی تحریک کی شکل میں ہے. کوئی بھی ایسا گاؤں محلہ نہیں ہے جہاں اس تحریک کو وجود نہ بخشا گیا اور جہاں یہ تحریک کام نہیں کر رہی ہے. ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دینا چاہوں گا کہ وہ تحریک جس کی نسبت اللہ کی جانب ہو اور جس کی نسبت جناب محمد رسول اللہ کی جانب ہو، وہ تحریکیں کبھی دم نہیں توڑتی ہیں اور وہ وجود میں آنے کے بعد اس کے فیصلے اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک کہ انسانیت زندہ ہے، انسانیت موجود ہے. اور دوسرے لفظ میں کہوں گا کہ قیامت تک کے لیے حضور اور اللہ کی نسبت سے قائم کی گئی تحریکیں اور قائم کیے گئے چیزیں وہ باقی رہتی ہیں. انہیں کوئی اس وجود کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے اور اس وجود پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اے لوگو، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والی ہو، یامرون بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنے والی ہو، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والی ہو، منکرات سے روکنے والی ہو. ایسی جماعت تم میں ہونی ہی چاہیے. یہ آفاقی پیغام ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے. اللہ کہتا ہے اور فرمایا کہ اگر آپ نے، اللہ کہتا ہے کہ لوگوں اگر تم نے اس کام کو نبھایا، اس کام کو کیا، اس کام پر چلے تو اس کے لیے ایک انعام رکھا ہے. وہ انعام کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، کہ وہی جماعت جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلانے والی ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والی ہو. اولئک هم المفلحون. کامیابی ہم تلاش کرتے ہیں تجارت میں، عزت ہم تلاش کرتے ہیں تجارت میں، عزت ہم کامیابی ہم تلاش کرتے ہیں زراعت میں، عزت ہم تلاش کرتے ہیں، کامیابی ہم تلاش کرتے ہیں گاؤں محلوں سوسائٹیوں میں، کامیابی ہم تلاش کرتے ہیں فلاں جگہ اور فلاں جگہ. لیکن اللہ کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے لوگوں، یہ لوگ کامیاب ہوں گے. کون لوگ؟ جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینے والے ہوں اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے ہوں. یہ لوگ کامیاب ہوں گے. اور اس کی کامیابی کی یہ دلیل ہے
کہ اس وقت یہ تحریک جس کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے اور جس کی کامیابی کے لیے اللہ نے فرمایا یہ تحریک عالمی تحریک کی حیثیت سے اس زمین پر اٹھی ہے، اور اس زمین پر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کا نام لے کر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، یہ تحریک، اس تحریک کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں آپ سے وہ پیسے لیں، اس کے بدلے میں وہ آپ سے کھانا مانگے، اس کے بدلے میں وہ آپ سے کوئی چیز ہدیہ لے۔ اس تحریک کا یہ کوئی مقصد اس طرح کا نہیں ہے۔ یہ تحریک تو خالص اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے لوگو میں جو تم تک یہ دین کا اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، مجھے اجرت نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، اے لوگو اس کی اجرت تو مجھے اللہ عطا فرمائے گا۔ ایک بات اور یاد رکھیے میرے بھائی، خوب احساس کے ساتھ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بال بچوں کی محبت کو تیاگ کر، اپنے کھیت و باڑی کو دوسروں کے سپرد کر کے، اپنے گھر مکان کو الوداع کہہ کر، اپنے شہر بستی کو چھوڑ کر جو آپ کی آبادی میں اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں، ان کے آنے کی وجہ کر برکتوں کا نزول واجب ہو جاتا ہے، برکتوں کا نزول واجب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ کی نسبت سے آتے ہیں، محمد رسول اللہ کا دین لے کر آتے ہیں، اور اس میں ان کا کوئی اپنا خاص مقصد نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا چاہتے ہیں، یہ راتوں میں اٹھ کر تہجد میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے اپنے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے آنے کی وجہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ برکتوں کو بھی نازل فرماتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے، خاص طور پر ہم جیسے لوگوں نے اسے محسوس نہیں کیا، اس کا احساس نہیں کیا، اس کی وجہ کر ہم نے اور آپ نے اس کو نہیں سمجھا، اس کو نہیں محسوس کیا۔ جس نے سمجھ لیا اور جس نے محسوس کر لیا اور جس نے یہ سمجھا کہ اللہ نے ہمیں عزت اسی میں رکھی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے میں رکھی ہے، جس نے یہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اے لوگو اگر تم تک ایک بات میری دین کی پہنچ گئی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ تم یہاں سے دوسرے ملکوں میں جہاں جدھر رخ ہوتا ہے تم اس طرف نکل جاؤ۔ اور صحابہ نے ایسا کر کے دکھلایا، اور صحابہ نے ان لوگوں تک پیغام پہنچایا جہاں تک دین نہیں پہنچا تھا اور جہاں تک قربانیاں نہیں پہنچی تھی۔ جب ایسا سمجھ لیا اور ایسا محسوس کر لیا، اور جس دن ہم گاؤں والے، ہم بستی والے اس بات کو محسوس کر لیں گے تو کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اس بات سے اپنا رخ پھیر دے گا کہ بھائی مجھے وقت نہیں ہے، میری تجارت کا وقت ہے، میرے زراعت کا وقت ہے، میری کھیتی لگی ہوئی ہے، میرا آلو اکھڑنے والا ہے، میرا کیلا کٹنے والا ہے، اور میرا مکئی کا فصل تیار ہونے والا ہے۔ ایسا لوگ نہیں سمجھیں گے۔ بیماری بھی جب آئی ہوئی ہوگی ان کے پاس تو بیماری بھی ان سے رخصت ہو جائے گی۔ ایک شخص نے اپنی بات اس طرح سنائی، اور اس بات کو ہم لوگوں نے سنا، اس بات کو لوگوں نے دیکھا، اس بات کو لوگوں نے گواہی دیا کہ ایک شخص نے یہ فیصلہ طے کر لیا تھا کہ مجھے فلاں دن اللہ کے راستے میں نکلنے ہیں۔ اتفاق کہیے کہ اسی دن اس کے بڑے فرزند کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکل چکے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ میرا نونیال، میرا بیٹا، میرے جگر کا ٹکڑا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یہ خبر ملتی ہے، لیکن وہ اس جنازے میں اس لیے شریک نہیں ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا اللہ کے لیے اللہ کے ہاں چلا گیا، میں نے تو اللہ کے راستے میں اپنے نام لکھا دیا، مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ قربانی ہے میرے بھائی، اس قربانی کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور یہ قربانی لے کر آنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیں اکرام کا معاملہ کرنا ہوگا، ہمیں ان کی نصرت کرنی ہوگی، ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی، ہمیں ان کے ساتھ دوش بدوش رہنے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ رہ کر لوگوں تک ان کو ہمیں لے جانا ہوگا، ہمیں ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہوگا، ہمیں گھروں میں یہ کہنے ہوں گے آج اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، اے بچوں چلو فلاں وقت میں چلنا ہے، مجھے اللہ کے بندوں کے آئے ہوئے مہمانوں
کی قدر بھی کرنی ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے، ان کے پیغام کو بھی سننا ہے، ان کے پیغام کو بھی پہنچانا ہے، ان کے پیغام کو لوگوں تک لے کر جانا ہے، ان کے پیغام کو عام بھی کرنا ہے۔ ہر گھر میں یہ آواز آنی چاہیے۔ آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے، ہماری مسجد میں اللہ کا بندہ اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کی بڑائی لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر برکتوں کے ساتھ حاضر ہوا ہے، یہ آپ کو کہنے ہوں گے اور ہر گھر میں یہ پیغام جانا ہوگا۔ بس میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس کسی شخص نے اس بات کو گرہ باندھ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، میں حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ پر ایک بڑا طویل مقالہ لکھ رہا تھا۔ ایک جگہ پڑھتے پڑھتے ہم رک سا گئے، اور رک کے ہم نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا، چونکہ اسے مجھے نوٹ کر رہا تھا۔ میں رک سا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ باندہ کی مسجد میں ایک جماعت آئی ہوئی تھی، اس جماعت میں بہت سارے لوگ تھے، شناشہ بھی تھے، ناشناشہ بھی تھے۔ مولانا باندھوی فرماتے رحمت اللہ علیہ کہ جب مجھے خبر ہوئی تو میں شوق کے ان کی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے اور شوق کے پاؤں سے چل کر مسجد تک پہنچا۔ ایک شخص کو دیکھا، اس شخص سے اس وقت تک کوئی تعارف، پہلے سے تعارف متعارف تھے، لیکن جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی، ٹھنڈی کا موسم ہے، چٹائی میں لپٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، اوڑھنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ شخص اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے چٹائی میں لپٹا ہوا ہے۔ حضرت باندھوی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا رشک آیا کہ پتہ نہیں کون آدمی ہے اور کیوں چٹائی لپیٹ کر سویا، اسے ٹھنڈ لگتی ہوگی۔ حضرت باندھوی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس چٹائی کو کھولا تو مجھے ملک کا ایک عظیم انسان ملا جس کے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی کہتے ہیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ مسجد باندہ کی مسجد میں جماعت کے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے، اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، مسجد کی چٹائی کو لپیٹ کر اس ٹھنڈ کو دور کرتے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ہے، حضرت علی میاں ندوی ہے، تو میری تو سانسیں سی رک گئی تھی۔ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، ان کی جملے کو استعمال نہیں کر رہا ہوں، جملہ کچھ اور ہو سکتا تھا۔ میری سانسیں رک گئی اور میں نے کہا کہ اتنا بڑا آدمی جس کا ایک لمحہ ایک وقت خالی نہیں ہوتا، ندوے کا ذمہ دار ہے، ندوے میں سینکڑوں بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں، بڑی کتابیں پڑھانے والے ہیں، ان کو میں چٹائی میں لپٹا ہوا دیکھا تو مجھے رشک آیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کیا لوگو، یہ کامیاب لوگ۔ میرے بھائی، ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ میں نے اپنے ذمہ دار سے کل ایک بات کہی تو مجھے رونا آیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا 5 دن نہیں، آپ 10 دن روک لیں، لیکن کتنے نوجوان ہیں جو ان لوگوں، ان اللہ والوں، ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر مذاکرہ کر لیں؟ کتنے ایسے گاؤں کے ذمہ دار لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ یہ 5 دن 7 دن صرف کھانا پکانے اور کھانا کھانے کے لیے تو نہیں آئے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ 3 دن میں یہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکال کر ان کی تربیت کرے اور اللہ کے راستے میں لے جا کر ان کو دین سکھلائے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں میرے بھائی، قاضی کے اس ممبر سے بولتا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں نے جب کام کے اس نفاذ کو جو قائم فرمایا گیا چھوڑ دیا تو یہ دین سسکیاں لے رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے دن رات صبح اور شام ہوتے جا رہے ہیں، ان فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص پڑوسی ملک سے اٹھتا ہے، کبھی اسکولوں میں وہ ڈانس کیا کرتے تھے، کبھی کالجوں میں وہ تھڑکا کرتے تھے، اور کبھی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ کام بھی کرنا چاہیے، لیکن جب انہوں نے اولئک ھم المفلحون کو پڑھا، اس کام کو سمجھا اور ذمہ داری کو سمجھا اور اس کام کو لے کر اٹھے، تو پوری دنیا میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی نے مولانا طارق جمیل صاحب سے ہاتھ ملا لیا تو ان کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس ملک کا وزیر اعظم بھی
سڑک پر نکل جائے تو ٹریفک جام نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کام اور اس کاج سے جڑا ہوا شخص طارق جمیل پڑوسی ملک کے روڈ پر نکل جاتا ہے تو ٹریفک جام کر دیا جاتا ہے، اور ایسے لوگ ان کے طرف دیوانہ وار دوڑتے ہیں کہ لوگوں کو رشک آتا ہے۔ آخر میں حاجی عبد الوہاب صاحب نے فرما دیا کہ طارق جمیل تمہیں کسی مسجد میں بیان کرنے کے لیے نہیں جانا ہے، اس لیے کہ ملک کا کہ ٹریفک کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اے میرے بھائی، ہم نے اس کام کو، اس کاج کو سمجھا نہیں، اس کام کو صدی گزرنے کو ہے، ہم نے اس کام اور اس کاج کو نہیں سمجھا۔ جب نہیں سمجھا تو ہم اللہ کے ان بندوں کے آئے ہوئے پیغام کو اپنے گھر تک نہیں پہنچاتے ہیں، اپنے بچوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، اور اپنے ان لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں جن لوگوں تک ہمیں پہنچانا چاہیے۔ ایک اعلان ہر نماز کے بعد لوگ کرتے، بھائی اور بزرگوں بیٹھیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی، ہم اور آپ کتنے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں؟ کبھی سوچ کر دیکھیے، کبھی سمجھ کر دیکھیے، کبھی دل کے دامن میں جھانک کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا جو سلسلہ ختم کر دیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اگر کسی نے کسی کذاب اور جھوٹے نبی کے آنے کے بعد اس کی صداقت کی بات بھی پوچھی تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے لوگو، تم بہترین امت ہو، بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہو، برائیوں سے روکنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اب محمد رسول اللہ کے بعد اس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری تمہارے سر پہنچتی ہے اور تمہیں یہ کام کرنے ہوں گے، تب تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تمہیں کوئی کامیاب کرنے والا نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسی لیے میرے بھائی، میرے نوجوان بچوں اور دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اوقات چاہے جہاں کہیں بھی گزرتے ہوں، اگر ہم نے اپنے اس وقت کو اللہ کے ان بندوں کی خدمت میں گزارنے کی کوشش کی تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ ابھی گزشتہ سفر میں اپنے گاؤں حاضر ہوا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک ہمارے حدیث ماموں تھے، اس بیچارے نے آج تک نہ الف سے اللہ پڑھا نہ بے سے بسم اللہ پڑھا۔ جب بات ہوئی کہ دین کے لیے بیٹھ جائیے تو ہم بھی بیٹھ گئے۔ اس بندے کا کام تھا کہ گشت کے آداب کو بیان کرے۔ میں بہت متحیر ہوا، بہت پریشان ہوا کہ اے اللہ، حدیث ماموں نے کبھی نہ الف پڑھا نہ با پڑھا، لیکن کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں، اور کوئی بھی بات ایسی نہیں کر رہے جو بات اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف۔ طائر النبابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ عبد المطلب نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا کہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اللہ بچا لے گا، مجھے تو میری اونٹنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندے کو بھیج دیا۔ آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے کام نہیں کریں گے تو ہمارے حدیث ماموں جیسے لوگ کام کرنے کے لیے اللہ کھڑا کر دے گا۔ بس میرے بھائیوں اور بزرگوں، احساس کی ضرورت ہے۔ 4 کام آپ کو کرنے ہیں۔ اگر آپ کے گاؤں میں اللہ والے آ جائیں، آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کا پیغام، ان کی بات اپنے گھروں تک کہیے، بچوں میں کہیے کہ بیٹا، پوتا، ناتی، نواسا، اللہ کے بندے آئے ہیں، گھر میں اللہ کے چلے جاؤ گے، اللہ کی کچھ وہ بات کریں گے، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر لائیں۔ تربیت کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ تیسرا کام، ان کا جو نظام و مزاج ہے، اس نظام و مزاج میں آپ تعاون کیجئے۔ اور چوتھا کام یہ، اگر آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم سب کو اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 کام آپ کو کرنے ہوں گے۔ یہ 4 کام آپ کو بھی کرنے ہیں اور ہمیں بھی کرنے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ انہیں کھانا کھلائیں، ناشتہ کرائیں، پانی پلائیں، چائے پلائیں، نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر اللہ کا مہمان اللہ کے گھر میں آیا،
ہم گاؤں والے، ہم سماج معاشرے میں رہنے والے لوگ کیا اپنے مہمانوں سے کہیں گے کہ تم ہیٹر جلا لو، تم اسٹوو جلا لو، تم گیس جلا لو؟ یہ تو غیرت، کم سے کم یہ غیرت اس علاقے کو ہونی ہی چاہیے کہ یہ گاؤں ایسی عظیم شخصیت سے منسوب ہے جس کو ہم حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کہتے ہیں۔ بس میرے بھائی یہ پیغام تھا ہمارا۔ میں خود اس سلسلے میں بہت کوتاہ ہوں اور مجھ سے بہت، میری اس سلسلے میں ہمیں کمیاں ہی کمیاں ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ باتیں اس لیے کہا ہوں کہ مجھے اللہ اس بات کا موقع عطا فرما دے، میں اس کا زیادہ محتاج ہوں، پھر امت کی محتاجی کیا امت خود سمجھ لے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 منٹ فاضل معذرت، سنتوں سے فارغ ہو جائے۔